بیٹا ادھر آ جاؤ. میرے پاس ہی بیٹھے گا ادھر ادھر آئیے. ہاں نعرے سلوات. سہرا نے کہا رو کر نہ جا میرے بابا نہ جا میرے بابا. سہرا نے کہا رو کر نہ جا میرے بابا نہ جا میرے بابا. وعدہ کیا بیال اکبر میں آؤں گا لینے وہ بھی نہیں وعدہ کیا بیال اکبر میں آؤں گا لینے وہ بھی نہیں سہرا دیکھا رو کر نہ جا میرے بابا. کیا خوب رچی شادی مہندی بھی لگی اور صحرا بھی بنا. کیا خوب رچی شادی مہندی بھی لگی اور صحرا بھی بنا. سہرا دیکھا رو کر نہ جا میرے بابا نہ جا میرے بابا. باراتی علی اکبر اور آل محمد. سہرا نے کہا رو کر نہ جا میرے بابا نہ جا میرے بابا. بیمار ہوں میں کس کے سہارے جیوں گی کس کے سہارے. بیمار میں کس کے سہارے جیوں گی سہرا نے کہا رو کر نہ جا میرے بابا نہ جا نعرہ سلوات. نعرے سلوات. نعرے بلندر صلوات. مومن حضرات سب سے پہلے سماعت اعلان کر رہا ہوں، اسے سماعت فرمائیں. اعلان یہ ہے
کہ کل اسی چورگارت میں چنٹو بھائی کی مجلس سے اور وہ 1 بجے دن کا ہے، لہذا اسے مد نظر رکھتے ہوئے کل کی مجلس صرف کل کے لیے جو مجلس کی جو وقت ہے وہ ہے 11:30 بجے۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام مومنین عزادار اپنے وقت پہ یہاں حاضر ہو جائیں گے اور بیبی کو ان کے لال کو فرصت دیں 11:30 بجے، تاکہ دے وقت ملحوظ رہے، تاکہ وقت کے مطابق مجلس شروع کر دی جائے اور پھر آپ مومنین اس کے بعد آپ جہاں بھی مسجد جانا چاہیں جا سکتے ہیں، لیکن کل کی مجلس 11:30 بجے برگزار کی جائے گی۔ لہٰذا سے میری مدبانہ گزارش ہے کہ آپ یہاں ضرور 11:30 بجے تشریف لے آئیں۔ سلوات بھائی محمد ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس۔ ہماری دیکھیں میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، ہماری سب کی ہے۔ ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی جان بھی نظر امام کرتے ہیں۔ کیا کہنا؟ ہماری موت بھی بنتی ہے باعث مجلس، ہم اپنی جان بھی نظر امام کرتے ہیں۔ ہم اہل عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے، ہم اہل عشق کا رشتہ ہے اس قبیلے سے جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام، جہاں کٹے ہوئے سر بھی کلام کرتے ہیں۔ یہ مجلسیں، یہ تبرک، یہ حصے عقل و خرد، آپ کے مزاج کا اشعار کہنے لگا ہوں، یہ مجلسیں، یہ تبرک، یہ حصے عقل و خرد بنے ہیں آج بھی رزاق یہ خدا کی سند۔ بطور خاص یہ مجلسیں، یہ تبرک، یہ حصے عقل و خرد بنے ہیں آج بھی رزاق یہ خدا کی سند۔ جو یہ نہ ہوتا، جو یہ نہ ہوتا تو ہو جاتا رب کا دین بھی رد۔ جو یہ نہ ہوتا تو ہو جاتا رب کا دین بھی رد۔ کسی کی ذات سے ہے لم یلد ولم یولد، کسی کی ذات سے ہے یعنی کربلا، کسی کی ذات سے ہے لم یلد ولم یولد۔ نصیب جون کا ہر کی طرح اجالتا ہے۔ دیکھیں کربلا کی سرزمین پہ بلال ہمیشہ رہا ہے۔ ایک بلال سرکار دو عالم کے ساتھ تھے اور ایک بلال کربلا میں جون کی صورت میں حسین کے ساتھ تھے۔ نصیب جون کا ہر کی طرح اجالتا ہے، حسین سارے زمانے کو ابھی پالتا ہے۔ آئیے موت و حیات کا چند فلسفہ ہے آپ کے حوالے کروں تاکہ اس فضائل میں کچھ ماحول سازگار ہو جاتے ہیں تو خطیب جو ہے اپنے مضمون کو اور اچھے طریقے سے واضح کرنے میں سہولت ملتی ہے۔ ہر ابتدا کو فنا ہے، ہر انتہا کو فنا ہے، تیرگی کو فنا اور ہر ضیاء کو فنا۔ قضا تو یہ ہے کہ ہونا ہے خود قضا کا فنا، بقا کسی کو ہو کیا جب ہے خود فنا کو فنا۔ حیات رکھی گئی ہے قضا کے قبضے میں، حیات رکھی گئی ہے قضا کے قبضے میں۔ ہر ایک چراغ سحر ہے ہوا کے قبضے میں، ہر ایک چراغ سحر ہے ہوا کے قبضے میں۔ یہی ہے حق کے ہر ایک انتہا حقیقت ہے، خاموشیاں ہیں حقیقت اور صدا حقیقت ہے۔ بقا پکار رہی ہے، فنا حقیقت ہے۔ حیات ہو کہ نہ ہو پر قضا حقیقت ہے۔ فنا کو سمجھو تو سمجھو، بقا کو جان لیا، قضا کو جان لیا تو خدا کو جان لیا۔ یہ جان لو کہ بقا پر اثر فنا کر رہے، حیات پہ ہر دم سفر فنا کر، زبا زبا سخن معتبر فنا کر رہا، ہمیشہ اہل زمانہ کو ڈر فنا کر رہا، یعنی موت کا ہمیشہ اہل زمانہ کو ڈر
फना का रहा, कजा है खैर को भी, शर भी मरने वाला है। दोनों कजा है खैर को भी, शर भी मरने वाला है, और जिसका डर हमें वो डर भी मरने वाला है। तगय्युरात यानी तब्दीली, चेंजिंग, तगय्युरात पे भी इख्तियार मौत का है। अभी मौसम सर्दी है, गर्मी होगी, ये तगय्युर है। तगय्युरात पे भी इख्तियार मौत का है। देखिए मैं तहद में पढ़ता हूँ, तरन्नुम में नहीं, तरन्नुम में बहुत वक्त लगता है। तहद में आदमी मुसद्दस भी जो है 5-6 मिनट में मुकम्मल कर लेता है, इसलिए परेशान ना होइएगा। सलवात भेजिए मोहम्मद। हाँ, इल्मी बात करता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं करता। तगय्युरात पे भी इख्तियार मौत का है। बदन वो दश्त है, जंगल, जिस पर गुबार मौत का है। ये एक एतबार है, एक एतबार है, और एतबार मौत का है। ये कार्य जब्र यहाँ बार बार मौत का है। हदे अजल का हदों में शुमार है ही नहीं। हदे अजल का अजल में शुमार है ही नहीं। कहाँ को जाए कि राहे फरार है ही। तो फिर बताओ कि ये जब्र मौत है कि नहीं? बदन कहें जिसे ये कब्र मौत है कि नहीं? गुमा पे छाया हुआ अब्र मौत है कि नहीं? ये हम जो जिंदा हैं ये सर मौत है कि नहीं? अजल की दी हुई मोहलत, काश ये जुमले को आप समझ पाए। जो हम लोग जी रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, इसका असल वजह क्या है? अजल की यानी मौत की दी हुई मोहलत है, जिंदगी क्या है? बहुत समझिएगा, बहुत बारीक नुक्ता है इसमें, बहुत फलसफा है। अमा अजल की दी हुई मोहलत है, जिंदगी क्या है? कज़ा व कद्र की फुर्सत है, जिंदगी क्या है? मगर देखिएगा कि मौत को शिकस्त कहाँ हुई है, वो आखिरी में। ये मौत ही की है मोहलत के चल रही है हयात। वो आ जाए तो हयात बंद है, जब तक वो नहीं आता मोहलत है। ये मौत ही की है मोहलत कि चल रही है हयात, इन्हीं हुदूद में खुद को बदल रही है हयात। इसी कज़ा के सहारे संभल रही है हयात। अजल ही पाल रही है तो पल रही है हयात। अजल ही पाल रही है तो पल रही है हयात। कज़ा वजूद को आ जाए, जात मर जाए, अजल जो हाथ उठा ले हयात मर जाए। हाँ, सवाल ये है कि क्या है सवाल को भी अजल? अजल है ज़हन को क्या है ख्याल को भी अजल है। ये मलाल तो क्या है मलाल को भी अजल। जवाल सबको है, क्या है जवाल को भी अजल। जवाब ये है कि तमन्नाएं मर नहीं सकती। बतौर खान को भी भाई आपके लिए जवाब ये है कि तमन्नाएं मर नहीं सकती। अजल भी चाहे तो सच्चाई मर नहीं सकती। अजल भी चाहे तो सच्चाई मर नहीं सकती। कि थकन नसीब है हस्ती कज़ा के रास्ते में। मैं आ गया उस नतीजे पे कि जो आपको सुनाना चाह रहा हूं, जिसकी जितनी जहमत नहीं। थकन नसीब है हस्ती कज़ा के रास्ते में, खामोशियों का है कब्जा सदा के रास्ते में। बिखर रहा है जमाना फना के रास्ते में। थकन नसीब है हस्ती कज़ा के रास्ते में, खामोशियों का है कब्जा सदा के रास्ते में। बिखर रहा है जमाना फना के रास्ते में। फना को मात हुई करबला के रास्ते में। फना को मात हुई करबला के रास्ते में। ज़ईफ जिस्मों से बारे कज़ा उतार दिया, फना के खौफ को करबो बला ने मार दिया। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। कल का ऐलान मद्देनजर रहे, ठीक 11:30 बजे आप तमाम मोमिनीन यहाँ तशरीफ ले आएंगे। एक सलवात कहते हैं मोहम्मद।
الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على محبوب رب المغربين والمشرقين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على محبوب رب المغربين والمشرقين وجد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: ألا لعنة الله على قوم الظالمين. صلوات خبردگار عالم اپنی کتاب بابرکت میں ارشاد فرما رہا ہے: الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو قوم ظالمین میں سے ہیں، یعنی ان تمام لوگوں پر جو ظلم کرتے ہیں. یہ آیت لعنت والی آیت ہے، یعنی لعنت بھیجنے کو بتاتی ہے. آج ہمارے درمیان یعنی ہم مسلمانوں کے درمیان کچھ قوم اس طرح سے ہے جو لعنت بھیجنے کو ہی منع کرتی ہے. تو میں بہت ساری آیتوں کو جمع کر کے لے کر آیا ہوں جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ لعنت اللہ کی طرف سے بھی ہے، ملائکہ کی طرف سے بھی کی جاتی ہے اور رسول کی طرف سے بھی. اور اللہ اس ذات کا نام ہے جو کبھی غلط کام نہیں کرتا، جو کبھی عبث کام نہیں کرتا. ملائکہ اس ذات کو کہتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، نبی اس ذات کو کہتے ہیں جو معصوم ہوتے ہیں، ان سے کسی بھی طرح کی خطا نسیان نہیں ہو سکتی. جب وہ لعنت بھیج سکتے ہیں قوم ظالمین پر، تو اگر ہم لعنت بھیجیں تو وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، آگاہ ہو جاؤ کہ قوم ظالمین پر اللہ کی لعنت ہے. کچھ لوگ اس لعنت کے معنی کو بدل دیتے ہیں تاکہ بتا سکے ہاں آپ جو کر رہے ہیں غلط ہے. معنی کو کیا بدل دیا؟ کہا کہ آپ جو لعنت بھیج یہ سب کو شتم ہے، یعنی آپ گالی دے رہے ہیں. اردو ترجمہ گالی دے رہے ہیں. قرآن مجید میں جب میں نے تلاش کیا تو دیکھا کہ ایک آیت قرآن مجید میں ایسی ہے جہاں پہ سب کو شتم کا ذکر ہوا ہے، اور وہ آیت یہ ہے: وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ. کہ تم خبردار ہو جاؤ اے مسلمانوں، اے ایمان لانے والوں، خبردار ہو جاؤ، کبھی بھی سب کو شتم نہیں کرنا، یعنی گالی گلوچ سے کام نہیں لینا. کن کے ساتھ؟ ان لوگوں کے ساتھ کہ جو خدا کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں، یعنی خدا کے علاوہ کسی اور کو وہ مانتے ہیں، اس کی برائی یا ان کو گالی نہ دینا. کیوں گالی نہ دینا؟ اگر تم گالی دو گے فَيَسُبُّوا، تو وہ لوگ بھی پلٹ کر گالی دیں گے کسے؟ اللہ کو. اللہ کو برا بھلا کہیں گے بغیر علم، اگرچہ وہ کچھ جانتے نہیں ہیں، وہ نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی وہ خدا کو بغیر سوچے سمجھے بغیر کسی علم کے گالی دیں گے. لہذا گالی دینا قطعاً جائز نہیں ہے، کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، چاہے کوئی کتنا ہی برا کیوں نہ ہو. ایک انسان بت کی پوجا کر رہا ہے یا فرعون کو پوجا کر رہا ہے، فرعون اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے، آپ فرعون کو بھی گالی نہیں دے سکتے.
یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے تو اس کو آپ گالی نہ دو. یہ لیکن لعنت ایک طرح کی بد دعا کا نام ہے، یعنی جس میں آپ اس کے لیے گالی نہیں دے رہے بلکہ اس کے لیے خیر خواہ بھی نہیں ہیں آپ، بلکہ آپ یہ چاہتے کہ وہ اللہ کے پاس وہ نعمت سے محروم ہو جائے اور ذلیل و رسوا ہو. لعنت ایک توق کا نام ہے جو اس کے گردن کو جھکا دیتی ہے، اس کی عظمت کو ختم کرتی ہے. تو لعنت کتنی بہت تقریباً قرآن مجید 41 آیت ایسی ہیں جو لعنا یا لعنت یا لعنت کے لفظ سے استعمال ہوا. 41 آیت اس طرح سے آئی ہے جن میں سے چند آیتوں کو میں آپ حضرات کی خدمت میں لایا ہوں. لعنت کن کن پر اللہ کرتا ہے یا کس کس کے اوپر اللہ نے خود قرآن مجید بھی ہے، اس کے علاوہ تو بہت سارے باقاعدہ مصداق ہے کہ ہم لعنت کر سکتے ہیں. مثلا ظالمین پر لعنت، اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اس کے بعد کافروں پر لعنت، اس کے بعد جھوٹوں پر لعنت، شیطان پر لعنت، شیطان کو پرستش کرنے والوں پر لعنت، یوم سبت پر لعنت. یوم سبت کا مطلب اصحاب سبت کہتے ہیں، جو قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اس کا ذکر ہے. اصحاب سبت اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے جب بنی اسرائیل کو کہا کہ تم سنیچر دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، اچھا پیغام ہے آگا. سنیچر دن مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، تو وہ لوگ پھر بھی جا کر مخالفت میں خود چونکہ خدا نے منع کر دیا پھر بھی اپنے بات پر نہیں آنے وہ جا کے شکار کرتے، تو اللہ نے ان کے اوپر بھی لعنت کر دی. اسے اصحاب سبت کہتے ہیں. پھر وعدہ توڑنے والے پر لعنت، تہمت لگانے والے پر لعنت، منافقین پر لعنت، چاہے وہ خواتین میں سے ہو یا مردوں میں سے، فتنہ و فساد پھیلانے والے پر لعنت، قاتلین پر لعنت، شجر ملعونہ پر لعنت. میں انشاءاللہ بتاؤں گا شجر ملعونہ سے مراد کیا. شجر ملعونہ وہ درخت جو ملعون ہے یعنی لعنت شدہ ہے، وہ بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. پہلے یہ بتا دوں کہ فتنہ و فساد کرنے والے پر اللہ نے لعنت کی ہے. وہ آیت یہ ہے وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ لوگ کہ جو زمین پر فتنہ و فساد پیدا کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرواتے ہیں. اولئک لہم اللعنۃ، ایسے لوگوں پر لعنت ہے. وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا گھر تیار ہے یعنی جہنم تیار ہے. یعنی جو لوگ فتنہ و فساد کرتے ہیں تو بتائیں قتل حسین سے بڑا تو فتنہ و فساد ہے اس دنیا میں. تو یہاں پہ کون آیا؟ یزید اور اس کے اصحاب. اس کے بعد جھوٹوں پر لعنت، مثال کے طور پر اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جھوٹوں پر لعنت. دیکھیں لعنت کون کون کرتا ہے؟ ہم نے کہا کہ اللہ بھی کرتا ہے، ملائکہ بھی، رسول بھی کرتا ہے. تو اس آیت میں نہیں کہا کہ اللہ کی لعنت اور ملائکہ کی لعنت اور دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان سب کی طرف سے لعنت. اس کے بعد پھر آیت ہے ظالم پر لعنت. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. پھر ایک منادی قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا، یعنی جب جنت اور جہنم میں لوگ منقسم ہو جائیں گے، جنت والے اسے گھر دیکھیں گے اور کہیں گے تم پر خدا کی لعنت برس رہی ہے، تم لوگ اس وقت اللہ کی بات نہیں مانے، خدا کی مخالفت کر گئے، ظالمین کا ساتھ دے دیے. تو یہ لوگ افسوس کریں. پھر وہاں پہ ایک منادی آواز ندا دے گا. یہ اسی کی تفسیر ہے کہ لعنت اللہ علی الظالمین. تو ایک فرشتہ کہے گا اللہ کی لعنت ہو ظالمین کے اوپر. اس کے بعد وَمَنْ أَظْلَمَ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ قرآن کی آیت ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا الزام لگاتے ہیں، یعنی تہمت لگانے والے کے اوپر لعنت. آپ کو معلوم ہے یزید کو اہل سنت بھی برا بلا کہتے ہیں، اس پر لعنت بھیجتے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے خدا کے اوپر بھی تہمت لگائی. تہمت لگانے کے بعد میں اس نے خدا کا بھی انکار کر دیا کہ کوئی خدا نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی وحی نہیں، ہر چیز کا انکار کر دیا. تو جس نے خدا کے اوپر خدا کے آیات کا انکار کیا اور جھٹلایا تو اس پر اللہ کی لعنت ہے.
اور یہ وہی لوگ ہیں الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو اللہ پر جھوٹ کستے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ جھوٹ کہہ رہا ہے، یعنی اللہ ہی کو جھٹلا رہا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، تو جان لو کہ جو لوگ اس طرح کے تہمت باندھتے جھٹلاتے ہیں وہ اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ سب توقع لعنت ہے۔ اس وقت لا ينفع یوم لا ينفع الظالمین، قیامت کے دن ظالمین کی کسی بھی طرح کی کوئی مدد نہیں ہوگی۔ جو لوگ ظلم کرنے والے اس پر کسی طرح کی کوئی مدد نہیں۔ معذرتہم، اگرچہ وہ لاکھ مرتبہ معذرت چاہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، لاکھ مرتبہ وہ توبہ کر لے گا لیکن اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہ خود قرآن میں اللہ کا کہہ رہا ہے وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، وہ معذرت چاہتے رہیں گے لیکن اس کے اوپر بھی اللہ لعنت کر رہا ہے، اس کے لیے لعنت ہے اور اس کے لیے جہنم ہے۔ یہ ساری چیزیں جو اب تک ہم نے بیان کی یہ سب کچھ یزید کے اوپر صحیح کرتا ہے۔ یزید فتنہ فساد کا مرکز تھا، یزید شجر ملعونہ تھا، یزید جھوٹا تھا، یزید تہمت لگانے والا تھا، یزید ظالم تھا۔ اس کے بعد یزید قاتل تھا جو قتل کرتا ہے۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، 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 نعرہ صلوات۔ چونکہ جو قاتل ہے حدیث میں ہے جو کوئی بھی ایک شخص کو بغیر کسی غلطی کے قتل کرتا ہے، کسی ایک شخص کو، یہاں امام کو یا نبی کا لفظ نہیں آیا ہے، جو کوئی بھی کسی ایک بے گناہ انسان کو قتل کرتا ہے گویا کہ اس نے انسانیت کو قتل کیا۔ تو اب اگر کوئی شخص صاحب انسانیت، افتخار انسانیت کو قتل کرے تو سوچیں اس پر اگر کوئی لعنت کرتا ہے تو ہمارے مسلمان دل بیٹھ جاتا ہے کہ تم یزید پر لعنت کر رہے ہو، وہ ایک انسان تھا، وہ ایک مسلمان تھا۔ جس وقت اس نے یہ ٹھان لی کہ کوئی اسلام نہیں، کوئی قرآن نہیں، اسی وقت ہی وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، پھر مسلمان کہے گا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا، جو کوئی بھی کسی مومن کو قتل کرتا ہے، آیت کے ذیل میں متعمدن، جان بوجھ کر قتل کر رہا ہے، فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی جزا یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، خالدن فیہا، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ پھر فرما رہا ہے وَغَضِبَ اللَّهُ، اور اللہ اس پر غضبناک بھی ہوتا رہے گا، وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس پر اللہ کی لعنت ہو، اور اس کے عذاب میں اللہ تعالیٰ دن بدن تدریجاً اضافہ کرتا رہے گا۔ تو بتائیں اس دنیا میں یا سن 61 ہجری میں حسین سے بڑا کوئی مومن تھا؟ حسین سے بڑا کوئی مومن تھا؟ اس پر تو اس سے ہم محبت کرتے ہیں تو محبت کی بنا پہ ہم مومن بن جاتے ہیں۔ اس سے اچھا کوئی انسان نہیں ہوتا، وہ تو افتخار ہے انسانیت کا، اس پر ایمان لانے سے وہ انسان مومن بن جاتا ہے۔ تو سوچے اس کو اگر کوئی قتل کرے، قتل کا حکم دے تو وہ کیسے مسلمان رہ سکتا ہے، کیسے اس پر لعنت جائز نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 60 میں وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، قرآن مجید۔ اور وہ لوگ وہ کیا خواب دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ کیا خواب دیکھ رہے ہیں، انہیں خواب نظر آ رہا ہے کہ جو شجر ملعونہ ہے کہ وہ اچھے لوگ تم اسے کہہ رہے ہیں، یعنی کچھ لوگ ایسے بھی تھے اس زمانے میں کہ جو برے ہیں، شجر ملعونہ ہے، سب جانتے ہیں
یہ ملعون ابن ملعون ہے، لعین ابن لعین ہے، خبیث ابن خبیث ہے. اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہے کہ نہیں، ان کے بارے میں برائی نہ کی جائے، ان کے ظلم کو لوگوں کے درمیان نہ پھیلایا جائے. کسی انسان کے بارے میں برائی کر کے کیا فائدہ؟ ہم جو لعنت پڑھتے ہیں، یہ سیرت مسلمانوں کی ہماری نہیں ہے، یہ خدا کی سیرت ہے، یہ رسول کی سیرت ہے، یہ ملائکہ کی سیرت ہے، یہ صالحین کی سیرت ہے، یہ شہداء کی سیرت ہے، یہ صدیقین کی سیرت ہے. تو ہم ان کی سیرت پر چلتے ہوئے لعنت پڑھ رہے ہیں. اس کے بعد اب تاریخ میں آ کر دیکھیے، شجر ملعونہ جو قرآن میں لفظ آیا ہے، اس سے مراد کون ہے؟ ہماری کتاب میں اگر ہم بولیں گے کہ ہم اپنی کتاب سے بتا رہے ہیں تو آپ بولیں گے بھائی یہ تو تمہاری کتاب ہے، کافروں والی کتاب ہے، لہٰذا نہیں مانتا. ٹھیک ہے، آپ تاریخ طبری تو مانتے ہو، تاریخ طبری تو مانتے ہو، تو آؤ تاریخ طبری کو لے کر آؤ. اس کے جلد نمبر 5 کو کھول کر دیکھو، صفحہ نمبر 622 میں لکھا ہے کہ جب کسی نے پوچھا کہ شجر ملعونہ سے مراد کون ہے، تو لکھنے والے نے کہا شجر ملعونہ سے مراد بنی امیہ ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ یہاں پہ شجر ملعونہ سے مراد یزید ہے، بلکہ کہا بنی امیہ ہے. یعنی یہ سب کے سب شجرہ پورا کا پورا یہ ملعونہ میں سے ہے. پھر بھی اس کے بعد بھی خدا کوئی اسے کاتب وحی کا لقب دے کر، یا رسول کا خلیفہ، یا امیر شام، کس طرح کا لقب دے کر، خلیفۃ اللہ کچھ بھی کہہ کے جو کہتے ہیں اپنی کتاب تو دیکھو. ہم اپنی کتاب کا حوالہ ہی نہیں دیتے. چلو چھوڑو، قرآن کو تو مانتے ہو، اب تک اتنی ساری آیتیں بیان کر دی. ہمارے پاس چلو تم اس بات کے قائل ہو کہ قرآن ہمارے پاس 40 پارے کا ہے یا تحریر شدہ ہے. اپنے گھر میں قرآن میں جو طبقے میں رکھا ہوا ہے اسے اٹھا کر دیکھو، کبھی اسے نکال کر کھول کر تو دیکھو اس میں کہاں کا اللہ نے اس پر لعنت کی ہے. کسی نے امام احمد بن حنبل جو اہل سنت کے 4 فرقے ہیں، اہل سنت کے یہاں 4 فرقے، ایک ہے حنبلی. امام احمد بن حنبل کے جو ماننے والے ہوتے ہیں اسے حنبلی کہتے ہیں. اس کے بعد کچھ لوگ جمع ہوئے اور کہنے لگے اے امام حنبل. ان کے بیٹے نے سوال کیا، عبداللہ ابن حنبل نے، انہوں نے سوال کیا آپ یزید پر لعنت کرنے کو جائز سمجھتے ہیں؟ امام حنبل نے کہا کہ ہاں جائز سمجھتے ہیں. کہا کہ آپ قرآن سے بتائیے. باقاعدہ پوری روایت ہے اس میں، ان الامام احمد لما سألہ ولد عبداللہ. ایک مرتبہ کی بات ہے کہ جب امام حنبل اپنے صحابہ کے درمیان تھے تو ان سے ان کے بیٹے عبداللہ نے سوال کیا، ان لعن یزید، اے بابا آپ یزید پر لعنت بھیجتے ہیں؟ دیکھیں یہ ہم اور آپ یہ ہمارے چھٹے امام نہیں ہیں، فقہ جعفریہ کے وارث نہیں ہیں، بلکہ خود امام حنبل کے روایت ہے اور اس کا حوالہ بھی میں لے کر آیا ہوں. تو اس بیٹے عبداللہ نے کہا نا یزید، آپ یزید پر لعنت کرتے ہیں؟ قال کیف لا یعلم لا یلعن، میں کیسے اس پر لعنت نہ بھیجوں؟ امام حنبل کہتے ہیں میں کیسے اس پر لعنت ہے، من لعنت اللہ تعالی، اس کے اوپر تو اللہ کی لعنت ہے. فی کتاب ہی، خود اللہ کی کتاب میں اس پر اللہ کی لعنت بھیجی گئی ہے. فقال عبداللہ، تو عبداللہ کہتا ہے اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنی کتاب میں اس پر لعنت بھیجی ہے، تو آیت پڑھ کر سنائیے. عبداللہ نے حنبل سے کہا، احمد بن حنبل سے کہا کہ آپ آیت پڑھ کر سنائیے. تو وہ آیت پڑھتے ہیں، فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قرآن میں کہا گیا کہ امام کہ پھر تم سے یہ بھی توقع کیسے کیا جا سکتا ہے کہ جب تمہیں حکومت مل جاتی ہے تو تم لوگوں کے ارحام کو قتل کرتے ہو، ان پر ظلم کرتے ہو. اس کے بعد احمد بن حنبل خود آگے بڑھ کر اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. اس کے بعد پھر کہتے ہیں الآیۃ وَأَيُّ فَسَادٍ وَقَطْعِیَّةٍ،
اے بیٹا اب تم بتاؤ کیا حسین کے قتل سے بھی کوئی بڑا تو فتنہ و فساد ہو سکتا ہے؟ یا کوئی حسین کی اولادوں سے بڑا کوئی ارحام ہو سکتی ہے؟ ارحام مطلب نسل، ارحام کا مطلب نسل، اہل خانوادہ، یعنی اولاد حسین سے بڑھ کر بھی کوئی اس دنیا میں ارحام ہے محترم ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. تو اس سے مراد کون ہو سکتا ہے؟ تو عبداللہ خاموش ہو جائے. تو یہ امام احمد بن حنبل خود لعنت بھیجنے کو قائم ہے. تو پھر مسلمانوں کو کیا چڑھی ہے، کس بات کی تکلیف ہے؟ وہ یزید کو لعنت اللہ سننا پسند نہیں کر رہی ہے. اب اگر دیکھیں ایک اور روایت ہے، اس کا حوالہ میں آپ نے تفسیر روح المانی، تفسیر روح المانی کے جلد نمبر 26 227 نمبر صفحہ. اس کے بعد پھر ایک اور، اب وہ لعنت بھیجتے ہیں کہ فلعنت اللہ عز و جل علیہم اجمعین. بس اللہ کی لعنت ہو ان تمام لوگوں پر، اللہ انصارہم، اور ان کے انصار پر، وہ آوانہم، اور ان کے دوستوں پر، ان کے رفیقوں پر، وشیعتہم، اور ان کے چاہنے والوں پر، ومن مال الیہم الی یوم الدین، بلکہ اس وقت تک، قیامت تک ان پر لعنت جاری ہوتی رہے. ما دمعت عین علی ابی عبداللہ حسین، اور اس وقت تک ان پر لعنت ہوتی رہے ان لوگوں پر کہ جب تک قیامت، جب تک لوگوں کی آنکھوں سے حسین کے نام پہ آنسو نکلتی رہے گی. یعنی امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں کس پر لعنت؟ یزید پر، اس کے دوستوں پر، اس کے چاہنے والوں پر، اس کے حامیوں پر. اب وہ چاہے اس زمانے کے رہے یا اس زمانے کے رہے. یہ امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں اس کے چاہنے پر، چاہنے والوں کے اوپر، یعنی شیعہ ہی اس کے ماننے والوں کے اوپر. اب سمجھ میں آیا کہ یزید پر لعنت بھیجنے کو منع کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ یزید تو ٹھیک ہے اس پر لعنت ہے، لیکن یہ لعنت اس کے ساتھ اس کے چاہنے والوں پر بھی پڑتی ہے، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ لعنت نہ کیا جائے. ایک بار باوجود ہمارے سلام. یعنی لعنت سیرت امام احمد بن حنبل بھی. اب آئیے اب آئیں گے اپنے طرف، یعنی حضور اکرم کی طرف. پوچھا یا رسول اللہ امام حسین قتل کیے جائیں گے، آپ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ فرماتے ہیں ان قاتل الحسین فی تابوت من نار علیہ نصف عذاب اہل النار. وہ لوگ کہ جو حسین کے قتل میں شامل ہیں، جو حسین کے قاتل ہیں کسی بھی طرح سے، چاہے وہ اشارے کے ذریعے سے یا مال کے ذریعے سے یا حکم کے ذریعے سے یا تلوار کے ہتھیار، کسی بھی طرح سے معاون قتل حسین ہے، ان پر جہنم کی آگ واجب ہے. وہ لوگ جہنم میں آگ سے بنی ہوئی تابوت میں اس کی جگہ ہے. پھر نصف عذاب اہل الجنہ، بلکہ پورے جہنمی لوگوں کو جتنی سزا ملے گی صرف آدھی سزا تو ان سے مخصوص رہے گی. آدھی سزا، یعنی پورے جہنم کے لوگ ایک طرف جل رہے ہوں گے، ایک طرف صرف وہ لوگ جلیں گے آگ کے بکسے میں کہ جو امام حسین کے قتل میں کسی بھی طرح سے وہ شامل ہے. یہ حضور اکرم. اس کے بعد فرماتے ہیں اشتد غضب اللہ، بلکہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی اور شدت عذاب کو نازل کرے گا. وغضبی علی من اراق دم اہلی، بلکہ میں بھی اس پر اور شدت عذاب کے خواہش مند رہوں گا، کیونکہ اس نے میرے فطرت کو تکلیف دی ہے، اذیت ہے. اور وہ لوگ کہ جو اس میں شامل ہے یا کسی بھی طرح سے راضی ہے، اس پر بھی ہم یہی کریں گے. تو سوچ لیں، تو لوگ اس کا منہاج الاعتدال ذہبی لکھنے والے کا نام ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر
نواسی میں یہ نقل ہے. یہ بھی ہماری کتاب میں نہیں ہے، اہل سنت کی کتاب سے ہم نے نکالنا ہے. اب آئے جو لوگ حسین کے قاتلوں پر لعنت کرتے ہیں اس کا سوال کیا ہے. یہ اب تک قرآن کی آیتیں تھی اور روایت جو اہل سنت کی کتاب سے ہم نے نکالی. لعنت بھیجنا ایک بہت بڑا ثواب کا کام ہے. ہمارے اور آپ کے درمیان جو ہم عزاداری کرتے ہیں، فرش ازر بچھانا بھی عزاداری ہے، فرش ازر پہ آ کر بیٹھنا بھی عزاداری ہے. مجلس نہیں بھی ہو رہی ہے، آپ آ کر بیٹھ جائیے، انتظار مجلس کر رہے ہیں، یہ بھی عزاداری ہے. آپ راستے میں چل رہے ہیں، مجلس کے لیے جا رہے ہیں، کسی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ مجلس کے لیے جا رہے ہیں. ہر قدم آپ کا عزاداری ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. نعرے حیدری، نعرے حیدری، نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. تو عزاداری انتظار کا بھی نام ہے. یعنی فرش ازر پہ مجلس شروع ہونے کے بعد وہ بھی عزاداری ہے. اور اہل بیت کے دشمنوں سے بیزاری کا نام عزاداری ہے. اس کے علاوہ دشمنان اہل بیت پر لعنت بھیجنے کو بھی عزاداری کہتے ہیں. اب اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب راوی کہتا ہے کہ مولا کی خدمت میں تھا، مولا کو پیاس لگی تو انہوں نے پانی مانگا. میں نے امام کی خدمت میں پانی کو پیش کر دیا. امام پانی پینے کے بعد امام گریا کرنے لگے. میں نے کہا مولا کو میں نے پیاسے تھے، وہ پانی دے دیا، اب تو ان کو سکون مل جانا چاہیے. لیکن مولا گریا کرنے لگے. پوچھا مولا آپ گریا کر رہے ہیں؟ تو مولا فرماتے ہیں کوئی شخص، کوئی انسان یہ کیسے کر سکتا ہے کہ پانی پیا اور حسین کو یاد تک نہ کرے؟ یعنی آپ کے حلق کے نیچے پانی اتر رہا ہے اور حسین آپ کے دل و دماغ میں ہے ہی نہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ مولا یہ سوچ کر. تو مومن کو چاہیے پانی پیے تو یاد کرے پیاسے حسین کو، امام حسین کی پیاس کو یاد کرے، جناب سکینہ کی پیاس کو یاد کرے، جناب زینب کے پیاس کو محسوس کرے، مولا عباس کے پیاس کو محسوس کرے. تو اس وقت آپ کے آنکھوں سے آنسو جائیں گے. جب جاری ہوں گے تو آپ بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں گے، بہت سارے ثواب آپ کے حساب میں لکھ لیے جائیں گے. اس کے بعد مولا فذکر الحسین واللعن قاتل. پھر مولا نے امام حسین کا ذکر شروع کر دیا، امام حسین کے بارے میں بتانے کہ امام حسین کو کس کس طرح سے شہید کیا گیا. پھر مولا نے واللعن قاتل، مولا نے امام حسین کے قاتلوں کے اوپر لعنت بھیجی. الا كتب اللہ له 100,000 حسنہ. جو کوئی بھی امام حسین کے قاتلوں پر لعنت پڑتا ہے، لعنت پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے. دیکھیں اب تک میں نے جتنے بھی ثواب بتائے تھے آپ کو کہ 70 حج کا ثواب یا 2 عمرے کا ثواب، 2 حج کا ثواب یا ہر قدم میں حج کا ثواب، یہاں پر ایسا نہیں ہے. یہاں آپ سوچ بھی نہیں سکتے جتنا زیادہ ثواب ہے. مولا فرماتے ہیں جو صادق آل محمد وہ فرماتے ہیں کہ الا كتب اللہ له 100,000 حسنہ. کہ جو کوئی بھی امام حسین کے قاتلوں پر لعنت پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 1000 نیکیاں لکھتا ہے اس کے حل لعنت پر. وخط عنہ، اور اس سے وخط عنہ 100,000 سیئات، اور اس کے حساب سے نام عمل سے 1000 گناہوں کو مٹا دیتا ہے. ورفع له 100,000
درجہ اور اس کے درجے کو 1,00,000 ڈبل بڑھا دیتا ہے. 100,000 یعنی 100,000 یعنی 1,00,000 ترجمہ ہوتا ہے. یعنی 1,00,000 گنا اس کے درجے کو بڑھا دیتا ہے. یعنی اس کی منزلت اللہ کی نگاہ میں بڑھ جاتی ہے. وَكَأَنَّمَا آتَكَ 100,000 نَسَمَةٍ وَحَشَرًا. اور اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اور اس کے درجات کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے اور اس کے جو قیامت میں جو حشر ہوگا تو اس کے لوگ دیکھ کے تعجب میں پڑ جائیں گے. یہ اتنا بلند و بالا شخص کیا کیا تھا ایسے؟ تو سوچے کہ یہ ہے مولا حسین پر لعنت بھیجنے والے کے لیے ثواب. اللہ اس کے چہرے کو نورانی بنا دے گا. جب روز محشر وہ محشور ہوگا تو بولے یہ نورانی چہرہ اور 1,00,000 گنا درجے بلند درجے پر رہنے والا انسان یہ کون ہے؟ تو کہا جائے منادی کہے گا یہ وہ لوگ جو حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیجتے تھے. اچھا یہ تو ہم انسانوں کے لیے ہو گئی. آپ دیکھیں لعنت سے ہم اللہ نے ملائکہ نے انسان نے صرف نہیں کیا ہے بلکہ جانوروں نے بھی کیا ہے. پرندوں نے بھی یزید پر لعنت کی. جب ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام اللہم صلی اللہ عبادت میں مشغول تھے. مشغول سے جیسے عبادت سے فارغ ہوئے تو ان کے صحابی کسی پرندہ کو بھگانے کی کوشش کر رہے تھے. وہ دروازے بیٹھے بیٹھے اپنے آواز کچھ کہہ رہا تھا. کبوتر روایت ہے کہ وہ پرندہ کوئی اور نے بلکہ کبوتر تھا. کوئی کہتا ہے کہ وہ پرندہ کوئی اور نے کوا تھا. بہرحال زیادہ تر روایت میں کبوتر کا ذکر ہے. کیوں کبوتر تھا جو اپنے ہٹرگوں کے ذریعے سے کچھ کہہ رہا ہے. تو صحابی بھگانے کی کوشش کہا کہ اسے بھگا کیوں رہے ہیں؟ کوشش کرو اسے اپنے گھر میں پالو. اگر پال نہیں سکتے اسے دانا ڈالا کر. کیوں؟ کیا تمہیں معلوم ہے یہ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے کیا پتا, میں جانور کی زبان کو نہیں جانتا, میں سمجھتا ہی نہیں, مجھے کیا پتا یہ کیا کہہ رہا ہے. کہا کہ یہ ہر روز یہ امام حسین کے قاتلوں پر لعنت پڑتا ہے. مولا امام محمد تقی اس پہ لعنت پڑتا ہے, لہذا اسے دانا ڈالا کرو, اس کی خیر خواہی کیا کرو. آپ جانتے ہیں ایک پرندہ ہے جس کا نام الو کہتے ہیں, جس کو اردو زبان میں چوغک بھی کہا جاتا ہے. بحر العلوم کتاب میں اور دمۃ الثاقبہ کتاب میں روایت اتنی مضبوط ہے یہ تو میں نہیں دیکھ پایا, لیکن یہ کی روایت ہے مشہور بھی ہے. اس میں لکھا ہے کہ یہ پرندہ پہلے زمانے میں جس طرح سے کبوتر گھر گھر اڑ کے آیا تھا ویسے یہ پرندہ بھی ایسے تھا. الو یعنی آبادی کے درمیان رہنے والا پرندہ تھا. واقعہ کربلا کے بعد اس نے آبادی کو ترک کر دیا. اب یہ ہے یہ ویرانے میں رہنے لگا, اور واقعہ کربلا سے پہلے یہ دیکھ بھی سکتا تھا, لیکن اب یہ ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتا. کیوں؟ واقعہ کربلا سے پہلے ایسا تھا, واقعہ کربلا بعد وہ اس نے خود یہ چاہا کہ پروردگار وہ میدان کربلا میں دیکھ رہا کہ مسلمان لوگ نعرہ تکبیر کہہ کر امام حسین کو قتل کر رہے ہیں. یعنی اسلام کے نام پر امام حسین کا قتل. اس نے کہا کہ میں اب انسانوں کے درمیان نہیں رہ سکتا, لہذا خدا سے جو پروردگار میں آبادی کو ترک کر رہا ہوں, اب میں انسانوں کو توفیق دے کہ میں ویرانے پہ جی لوں, میں انسانوں کے درمیان نہیں رہوں. اس کے بعد تو پروردگار مجھے میری آنکھوں کو ایسی طاقت دے کہ میں دن کو دیکھ ہی نہ سکتا, کہ جس دن میں جس روشنی میں جس اجالے میں حسین کو قتل کیا گیا ہے میں اس دن کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا. لہٰذا اس میں دعا کا پروردگار اس کی روشنی چھین لی اور رات میں دیکھنے کی قوت دے دی. یہی ایک پرندہ ہے جو رات میں اندھیرے میں دیکھ سکتا ہے. تو یہ اس کے بعد آگے دیکھیں جناب اسماعیل. اس سے پہلے میں نے 2 واقعہ بیان میں کر چکا ہوں.
کہ ہر جانوروں نے بھی امام حسین کا زداری کیا، اس کا گریہ کیا۔ جناب اسماعیل جتنے بھی اکثر نبی ہیں وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، اپنا یعنی جانور چرا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اپنا اخراجات نکالتے ہیں۔ جناب اسماعیل ایسے وہ بکریاں چرا رہے تھے اور ان کے ساتھ ایک اور غلام بھی تھا جو بکری چراتا تھا، بکری کی نگہبانی کرتا تھا۔ ایک مرتبہ گزر ہوا کربلا سے، یعنی فرات کے کنارے سے، اور وہیں پہ انہوں نے سکونت اختیار کرنا، کئی روز کے لیے سکونت اختیار کرنا۔ تو ایک دن آتا ہے، ایک دن بکری کو دیکھا، چروانے دیکھا کہ بکریاں پانی نہیں پی رہی ہیں۔ دوسرے دن اس نے غور نہیں کیا، ہو سکتا ہے بکریوں کو پیاس نہیں لگی، پانی نہیں پی رہی۔ دوسرے دن دیکھا نہر فرات لگا، نہر فرات کا پانی میٹھا ہے، عذبی فرات کہا جاتا ہے کہ میٹھا پانی۔ تو وہاں پہ جب گئے دیکھا کہ دوسرے دن یہ لوگ پانی نہیں پیے، پریشان ہو گیا، یہ لوگ اس طرح سے پانی نہیں پیئیں گے تو جناب اسماعیل مجھے کیا کہیں گے کہ تم بکری چرانا نہیں جانتے، بکریوں کی حفاظت نہیں کر رہے ہو۔ بہرحال پھر بھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ تیسرے دن جب وہ ایسا ہی ہوا کہ نہ بکریاں کچھ کھا رہی ہیں پی رہی ہیں، تو امام صاحب جناب اسماعیل سے آگے کہتا ہے، اے ہمارے سید و سردار، اے نبی اللہ، یہ بکریاں ہیں کہ جو کچھ کھا پی نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سوچیں کہ میری کوتاہی کی بنا پر یہ لوگ نہیں کھا رہا۔ میں ہر روز فرات کے کنارے لے جاتا ہوں، نہ گھاس آتی ہے نہ پانی پیتی ہے۔ جناب اسماعیل نے کہا کہ چونکہ وہ نبی تھے، وہ اگر اللہ کے حکم سے پرندے کے چونچ کو پکڑ کر کہے کہ آ جا تو ٹکڑے پرندے بھی چل کر آ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بکریاں تم کھا پی کیوں نہیں رہی؟ تو بکریاں اللہ کے حکم سے عبرانی زبان میں، اس زبان عبرانی زبان بولی جاتی ہے، عبرانی زبان میں کہتی ہے، اے ذبی اللہ، اے ذبح عظیم، آج جو دن ہے روز عاشورہ ہے، آج کا دن روز عاشورہ ہے، اور ہم لوگ 3 دن سے پانی اس لیے نہیں پی رہے تھے کہ آنے والے زمانے میں آنے والے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے جو نواسے ہوں گے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نواسے اسی کربلا کے میدان میں آئیں گے، 3 دن سے ان کے گھر میں پانی ختم ہو جائے گا اور ان کے بچے بھوکے بیٹھے، تو ہم لوگ کس طرح سے اس دن کو پانی پی لیں گے؟ ابھی امام حسین پیدا تک نہیں ہوئے، یہ جناب اسماعیل کا زمانہ ہے، لیکن بکریاں ان کو اس بات کا علم تھا کہ یہی وہ کربلا ہے جہاں پہ حسین کو بھوکا و پیاسا شہید کیا۔ وہ لوگ پانی ترک کر رہے ہیں، کھانا دانا پانی وہ ترک کر رہے ہیں اور لعنت پڑھ رہے ہیں کہ خدا اس ذات پر لعنت کرے کہ جو امام حسین کو قتل کرے، کسی بھی طرح سے امام حسین کے قتل کے شامل ہے۔ ہاں دیکھتے دیکھتے محرم کی 5ویں تاریخ آ گئی۔ آج مسائل ان 2 ننھے بچوں کے پردے جو ام المصائب کی بچے ہیں۔ یا آباد اللہ، ام المصائب میں نے اس لیے کہا کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہا اس دنیا میں تشریف لائی، امام رسول اللہ کے ہاتھ میں آئی، آنکھیں نہیں کھلی، مولا علی کے ہاتھ میں آنکھیں نہیں کھلی، جناب فاطمہ دیکھ کر پریشان کہ میری بچی آنکھ تک نہیں کھول رہی، امام حسن نے گود میں لیا، آنکھیں نہیں کھلی، امام حسین بڑھ کر آگے آئے، آتی جیسی امام حسین نے اپنے ہاتھ میں اپنی بہن کو گود میں لیا، جناب زینب نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ امام حسین کا دل بے چین ہو گیا، وہیں پہ کہا ام المصائب، یہ میری بہن ام المصائب ہے۔ بھائی بہن کے درمیان اتنا مضبوط رشتہ تھا کہ ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جناب زینب امام حسین کو دیکھے بغیر رہ جائے یا امام حسین جناب زینب سے ملے بغیر رہ جائے۔
شادی ہو گئی، اس کے باوجود ہر روز امام حسین نماز پڑھنے کے بعد یعنی عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے تھے، سب سے پہلے جناب زینب کے گھر جاتا تھا۔ جناب زینب کی جب شادی ہو رہی تھی تو جناب عبداللہ ابن جعفر طیار جو ان کے شوہر کا نام تھا، انہوں نے شرط رکھا ہے عبداللہ میں تم سے شادی کر رہی ہوں لیکن کچھ شرط بھی ہے۔ کہا کہ کیا؟ تاکہ دیکھو میں اپنے بھیا کے بغیر رہ نہیں سکتی، تو لہٰذا میں ہر روز اپنے بھیا کی زیارت کروں گی، مجھے کبھی روکنا نہیں، مجھے کبھی روکنا نہیں۔ اور دیکھو ایک وقت آئے گا کہ جب میرے بھیا حسین مدینہ کو ترک کریں گے تو میں اس وقت بھیا کے ساتھ جاؤں گی، تو مجھے اس وقت نہ روکنا۔ وہ زمانہ بھی آ رہا۔ 28 رجب کو جناب زینب جناب عبداللہ کو چھوڑ کر امام حسین کے ہمراہ کربلا کے میدان میں، شب عاشور ہے، صبح نمودار ہو، یزید کے یہاں لشکر پہ لشکر جمع ہو رہے ہیں تاکہ حسین کو حسین کے ساتھیوں کو قتل کریں۔ ادھر مائیں اپنے بچوں سے کہہ رہے ہیں اے بیٹا دیکھو کل ماموں پہ جان نچھاور کرنے ہیں، خوب ڈرنا نہیں، ماموں پہ جان ماموں تنہا ہے، گھبرانا نہیں، تلوار لے کر ظالمین پر ٹوٹ پڑنا ہے۔ اس طرح سے تم بتا دے کہ تم بھی ابو طالب کے پوتے ہو۔ یا ابا عبداللہ، یہ تربیت جناب زینب شب عاشور دے رہے ہیں۔ جب صبح نمودار انصار حسین شہید ہو رہے ہیں، بنی ہاشم کے کچھ لوگ شہید ہو گئے، تو جناب آل محمد امام حسین کی طرح مامو جان مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ چھوٹے چھوٹے بچے امام حسین کی طرح امام حسین اجازت نہیں دے رہے، کس طرح سے اپنے بہن کے بچوں کی اجازت دے دے۔ دونوں بچے آل محمد جناب زینب ام المصائب کے پاس آئے، کہتے ہیں مادر گرامی مامو جان کی اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ تو جناب زینب اچھا ٹھیک ہے میرے بھیا عباس کو بلا لاؤ۔ دونوں بچے گئے، مامو جان آپ کو میری ماں بلا لاؤ۔ مولا عباس بھی ایسے ہیں کہ خدمت زینب میں جب حاضر ہوئے تو اندر کمرے کے خیمے کے اندر نہیں آتا، خیمے کے دروازے پہ کھڑے، کہتے شہزادی آپ نے مجھے بلایا؟ کہا کہ ہاں میں نے کہا ہے بھیا حسین سے سفارش کر دو کہ وہ میرے بچوں کو اذن شہادت دے دے۔ بہرحال اور محمد کو اجازت دے لی۔ ماں نے اچھے سے سبق سکھا کے رکھا تھا کہ کل جب جانا تو حسین کی طرف سے جنگ کرنا، گھبرانا نہیں، اور دیکھو جب جنگ کرتے کرتے فرات تک تم پہنچ جاؤ گے اور فرات پر قبضہ کر لو گے تو اس وقت پانی کو دیکھنا تک نہیں، کہیں ایسا نہ پینے کا ارادہ ہو جائے۔ یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ دیکھو پانی پینا نہیں، زینب کیا کہ پانی کی طرف دیکھنا تک نہیں، کہیں پینے کا ارادہ نہ ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے بچے پیاسے ہیں، علی اصغر پیاسا ہے، سکینہ پیاسی ہے، عبداللہ پیاسے ہیں، لہذا پانی کی طرف۔ میں یہ دونوں بھائی بھی آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کس طرح سے ہم جنگ کریں گے۔ ہاں دادا اچھے سے رونا، میری گزارش ہے کہ اس چراغ کو گل کر دیں، بہتر ہے کہ اس لائٹ کو خاموش کریں تاکہ مصائب پڑھتے وقت کسی کو کسی طرح کی کوئی فکر نہ ہو، وہ آرام سے گریہ کر سکے۔ جناب آل محمد آپس سے بات یہ طے کر رہے ہیں کہ ہم میمنہ کی طرف سے وار کریں گے، ہم میسرہ کی طرف سے وار کریں گے، اس طرح سے ہم صدر لشکر تک پہنچ جائیں گے اور عمر سعد کو قتل کر دیں گے۔ اور آپس میں یہ بات طے کر لی کہ ہم پانی تک جب نہر فرات پر قبضہ تو پانی کو دیکھنا تک پسند نہیں کریں گے۔ یہ دونوں بھائی میدان کارزار پر اتر گئے، جنگ کرتے بہتوں کو فنار کیا، بہتوں کو فنار کیا۔ کرنے کے بعد تھے تو چھوٹے چھوٹے بچے، بھوکے بھی تھے پیاسے بھی تھے،
भूखे भी थे, प्यासे भी थे, जंग के हालत में थक भी चुके थे, निढाल भी हो चुके थे, फिर भी जंग कर रहे हैं, जंग से पीछे नहीं हट रहे। तो वहां पे इब्न ज़ियाद कहता है, ए लइयो, तुम लोग जो वार कर रहे हो किसी आम मामूली बच्चों पर वार कर रहे हो, ये बनी हाशिम के चश्म चराग है, लिहाजा इसे घेर कर एक मर्तबे में इस पर वार करो। अब भागी हुई फौजें थी जो सिमट गई, वो सब के सब एक साथ जनाब औन मोहम्मद पर वार किया। किसी ने एक गुर जनाब औन के सर पर मारा, जनाब औन वहीं पर फौत हो गए, वहीं पर शहीद हो गए। फिर उसके बाद किसी ने तलवार के जरिए से जनाब मोहम्मद पर वार किया, जनाब मोहम्मद वहीं पे निढाल हो गए। अभी भी जिस्म में जान बाकी है तो वो आवाज देते हैं, मामू हुसैन मेरी मदद के लिए आइए, मौला पाक। और जनाब हुसैन तड़प गए, करबला के मैदान पर पहुंचते क्या देख रहे हैं कि मेरे और मोहम्मद जनाब ज़ैनब है, उनके दोनों के जिस्मों को मैदान में लेकर आते हैं, गंज शहीदा में लेकर आते हैं। जितनी भी करबला में खवातीन थी वो सब के सब सर पर हाथ मार कर रो रहे थे, वाह मोहम्मद, वाह मोहम्मद, वाह कह रही है। लेकिन जनाब ज़ैनब वहां पे गिरिया नहीं, इमाम हुसैन की निगाहें तलाश कर रही है कि ज़ैनब कहाँ, साहब कहाँ, जनाब ज़ैनब तुम्हारी जानती कहाँ। वो मुसल्ले पे हाथों को बुलंद करके दुआ में, परवरदिगार मेरे और मोहम्मद को जज्बे शहादत दे, परवरदिगार मैं और मोहम्मद को तेरी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, हुसैन के सत्ते में पेश कर रहा हूँ। वो दुआ कर मैं जनाब ज़ैनब को बुलाया गया, दोनों जिस्म एक तरफ रखे, बीच में जनाब ज़ैनब आती है, दोनों के सीने में हाथ रख कर कहती है, ए और मोहम्मद तुम शहीद हो गए, मेरा माजाया हुसैन तन्हा हो गया, तुम शहीद हो गए। और वो मोहम्मद पर गिरिया नहीं कर रही है, फिर भी अपने भाई पर अफसोस कर भाई के लिए गिर रही है। उसके बाद जनाब ज़ैनब को कैद करके जब करबला से कूफा की तरफ ले जाया जा रहा था, तो ऊँटनी पर जब सवार हुए तो जितने भी पामाल लाशें दिखाई दी, तो वहां पर दो जिस्म, नन्हे जिस्म भी दिखाई दिए। जनाब ज़ैनब ने देखा, कहा है मेरे लाल खुदा हाफिज, ये कहकर चली गई। कूफा का मसला आया, शाम का मसला आया, जब शाम में 1 साल जिंदानी में रह गए, फिर आजादी का मसला जब आया, तो आजादी के बाद जब कहा गया तुम्हें क्या, हमारी क्या ख्वाहिशात, जनाब ज़ैनब ने कहा कि हम चाहते कि फर्श अज़ा बिछाएं और अपने भाई पर मातम करें। उसके बाद फिर दूसरी ख्वाहिश कहा कि जो हमारे वारिसों का जो सर है उसे लौटा दिया जाए। तो जितने भी शहीदों का सर था सबकी खिदमत में लाकर दिया गया। तो जानते वहां पे हर किसी ने अपने अपने वारिस का सर को ले लिया और गिरिया कर दिया। 2 सर वहां पर ऐसे थे जिसको कोई लेने वाला नहीं। तो वहां की औरतें कह रही हैं कि क्या इस बच्चे की कोई माँ नहीं है, क्या वो करबला ही में शहीद हो गए। तो जनाब ज़ैनब ने कहा कि नहीं, उस बच्चे की माँ मैं जिंदा हूँ, लेकिन हाय मैं अपने बच्चे पर रोऊं या हुसैन पर रोऊं। वहां भी जनाब ज़ैनब ने गिरिया नहीं किया। उसके बाद अब जब आजाद होकर मदीना का शिव लाती है, मदीना में आकर के अपने बच्चों पर गिरिया नहीं किया। जाते सबसे पहले अपने नाना रसूल की कब्र पर जाते, वहां पे फरियाद है, नाना रसूल, ए नाना, आपके बाद हम पर वो जुल्म हुए कि जो कभी भी किसी पर जुल्म नहीं किए। ए नाना, आपके बाद हुसैन के गर्दन को जुदा कर दिया गया। ए नाना, आपके बाद अब्बास के बाजुओं को जुदा कर दिया गया। ए नाना, आपके बाद अली असगर मसीह शोबाती से शहीद कर दिया गया। फरियाद करके गिरिया करके उसके बाद फिर जन्नतुल बकी गई, वहां भी जनाब फातिमा के ज़हरा के कब्र पे गिरिया की। उसके बाद अब जब जनाब अब्दुल्ला इब्न जाफर तैयार ने कहा कि ज़ैनब अब आ जाओ, घर में तशरीफ ले आओ, चूंकि शौहर ने कहा है अब उन पर हुक्म के तामील वाजिब है, लिहाजा अब जनाब ज़ैनब घर की तरफ
جیسے ہی جیسے اب گھر کی طرف آ رہے جناب زینب کے ایک الگ سی کیفیت پائی جاتی ہے. ایسا لگتا ہے کہ جناب زینب کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. جناب زینب کس طرح سے وہ آ رہا اپنے قدم کو لرزتے ہوئے قدم کو آگے بڑھا رہے, اپنے گھر کے آ کر اپنے چوکھٹ پہ سر رکھ دیتی ہے. جناب عبداللہ نے پکڑ کے گھر کے اندر لی. جب گھر کے اندر جناب زینب جیسے ہی آئی تو کیا دیکھتی ہے کہ گھر میں دو چھوٹے چھوٹے مسلح کا دیکھنا تھا. اب جناب زینب کو برداشت نہیں ہوا, کہتے ہاں میرے آل محمد. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ عَلَىٰ الْقَوْمِ. پروردگار محمد والے محمد ہماری اس قلیل سے عزاداری کو قبول فرما. پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. پروردگار اس فرش اعظم میں جتنے لوگ بھی تشریف رکھتے ہیں یا جو لوگ تشریف نہیں لا پائے, پروردگار کی نیک حاجتوں کو پوری فرما. پروردگار اس دنیا کی جس خطے میں شیان حیدر قرار زندگی گزار رہے ہیں ان کی جان و مال و عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار پردے دار خواتین کی پردے کی حفاظت فرما. جو بے پردہ خواتین جناب زینب کی چھنی چادر کا واسطہ کو پردہ کرنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار امام زمانہ وارث خزا کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو کے مخلص و آوان انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم بارش ہو رہی ہے. پیاسے تھے مگر پیاس کا شکوہ نہ کیا. لاکھ پیاسے تھے مگر پیاس کا شکوہ نہ کیا. دریا میں مگر رخ ہوئے دریا نہ کیا. یہ کلیجہ تمہارا مرحبا محمد مرحبا بڑا کام کیا. ماں کو کیا بات کبھی نہ کیا. یہ ایسا تمہارا مرحبا محمد مرحبا.
खैबर की तरह सर उड़ाते रहे तो सार का हैदर की तरह पीछे मुड़ कर नहीं देखा मरहबा कृष्णगी मेरी मुरादों की बढ़ाई तुमने झुका कर के दिखाया कृष्णगी मेरी मुरादों की बुझा दी तुमने झुका कर के दिखाया मरहबा 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 जवानी बन गए आए मैदान में जाकर की निशानी बन गए तोरे हमला का दिखाया वो शुजाअती सरे मैदान दिखाई तुमने कर दिया तुमको पसपा मरहबा मरहबा तलवारों का सीने पे जो खारे देखा अपनी ही खून जो देखे वो नहारे देखा तो बड़ी कहे कि ये ममता मरहबा जलाए रखा हौसला बाप कसीने से लगाए रखा मर गए सर न झुकाया जज्बात में रखता है कयामत का असर अपने जज्बात में
دیکھتا ہے قیامت کا اثر بیٹھی کعبے کو کہ میرا کسی راہ میں کمر زہرا کا یہ کہنا مرحبا زینا اے میرے شیرو کہتی تھی زینا میرے دلو آن محمد میرے آن محمد 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 یہ زیب کا تھا چاند ستارے میرے چاند ستارے میرے چاند ستارے ہم پہ ہوں گے فدا گور کے پالے میرے گور کے پالے میرے گور کے پالے اب یہ سچا ہوا صد میرا اونچا رہا کونے کو شکر فدا لال میرے شیر میرے چاند میرے آن محمد میرے آن محمد آن محمد میرے آن محمد آفر تیار کے خون کے عباس ہو خون کے عباس خون کے حسن میں اکبر ہو تم جوش میں عباس ہو جوش میں عباس جوش میں عباس جنگ کے میدان میں موت کے ارمان میں آیا ہے قرآن میں ایسے اٹھو ایسے بڑھو موت پہ تم ٹوٹ پڑو آن محمد میرے آن محمد آن محمد میرے آن محمد میری تاکید پر جان تمہارا رہے جان تمہارا جان تمہارا کے لبے نہر پر پاس کا وعدہ رہے پاس کا وعدہ پاس کا وعدہ دودھ نہ بخشوں گی میں شیر کی بیٹی ہوں میں وعدہ کرو آؤ چلو جتنا رہو آن محمد میرے آن محمد آن محمد میرے آن محمد آن کے پیاسے ہو تم پیاس پہ قابو رہے پیاس پہ قابو پیاس پہ قابو رہے پیاس پہ قابو شیخ علمدار کی ساتھ میں خوشبو رہے ساتھ میں خوشبو ساتھ میں خوشبو بس یہ تمنا میری آج رہے خون کی یہ وسیلت میری آؤ قسم آؤ حشم ہوگا نہ کم آن محمد میرے آن محمد 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 صلی اللہ علیہ رسول اللہ السلام علیکم یا باب اللہ وعلى الأرواح التي حلتنا عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأرض من زيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم روحي وجسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن
السلام عليك يا مظهر الإيمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام زماننا هذا عجل الله تعالى فرجك وأسعد الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يا رحمن يا رحمن يا عليم لالے حیدر يا علي